السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ تمام کو۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے سیٹرڈے کو روزہ شروع کیا تھا، دیکھو آج کون سا سیٹرڈے آ گیا ہے، اور نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ اس مہینے کا آخری سیٹرڈے ہوگا، اور ہو سکتا ہے سنڈے یا نہیں تو منڈے جو انشاءاللہ عید ہوگی۔ اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام کے شب و روز رمضان مبارک کے جو ہیں وہ خیر و عافیت سے گزر رہے ہوں گے، اور اللہ کی توفیق سے ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اور یہاں بڑا روحانی ماحول ہے مسجد میں، ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں، لیکن یہاں جو روحانی ماحول دیکھا ہے ہم نے یہاں پر، لوگوں کا ڈیووشن ماشاءاللہ اور شوق ہے عبادت کا، اور اس کے علاوہ جو انسانی ایلیمنٹ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ایوری باڈی از ولنگ ہیئر ٹو ہیلپ ایچ ادر، اور ہمارے اعتکاف کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا پیار محبت ہے۔ اور ہمارے پاس نوجوان ہیں کم از کم جن کی عمر 17 سال ہے، اور بزرگ ہیں جو 80 سے اوپر ہے ماشاءاللہ، اور اس میں ہمارے کافی پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور کافی جو ہے نا یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے اندر جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر کس بات کی ڈسکشن ہوتی ہے؟ اسلام کے بارے میں ہوتی ہے، تو لوگوں کے اندر جو ہے یعنی شوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعتکاف کو قبول مقبول فرمائے، اور اس کے اندر جو روحانی برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے مستفید فرمائے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے۔ آپ کا اپنا تجربہ تو اعتکاف اعتکاف کا تھا کہ آپ غار حرا میں بیٹھے تھے، اور وہاں آپ کو جو مشاہدات ہوئے اور آپ کے اعتکاف کے نتیجے میں آپ کو جو بہت بڑا انعام ملا نبوت کا اور قرآن کا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس انعام کو اور اس بلیسنگ کو آپ نے چاہا کہ آپ کی امتیوں کو بھی جو ہے نا اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ ملے، تو آپ نے اس کو مسنون فرمایا، اور مسلمان دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پر ریسٹرکشنز کی وجہ سے مسلمان آبزرو نہیں کر سکتے ہیں چونکہ کورونا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ پورے عالم اسلام کے اندر لوگ جو ہیں اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اور یہ بڑی یونیک عبادت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس کی جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے۔ تو اب میں نے اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا یہاں خلاصہ بتایا تھا کہ ہم نے سورہ نجم کی تفسیر شروع کی تھی پچھلے ہفتے میں، اور ہم تقریباً پہنچ گئے تھے 15 یا 16 جو نمبر تھا آیت کا سورہ نجم کی، وہاں تک ہم 11 تک پڑھے۔ 11 تک پہنچ گئے تھے، تو وہاں سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ میں یہاں جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا میں مزید خلاصہ جو ہے نا اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ دو اوپینین ہیں یہاں پر، یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ، اور دونوں جو اوپینین ہے ہمارے مفسرین کی علماء کی کہ بھی did the prophet actually see angel Jibrail or did he see Allah subhanahu wa ta'ala? Okay, and there are differences between the companions and the followers, and differences up to this date. So کیونکہ جو قرآن کی جو آیتیں ہیں they are open for interpretation, they are not very specific, they are general, so there is a possibility for everyone to draw their own conclusion
and they will have their own evidences there. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آیت نمبر مثال کے طور پر ہے 12 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس سے مراد ان کو دیکھا سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور ان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو یہ دونوں اوپن ہیں، مطلب ہے کہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کے لیے. اس لیے ہم نے پچھلے درس کے اندر یہ خلاصہ نکالا تھا کہ اور دونوں طرف کی جو اوپینینز وہ پیش کیے تھے، اور خلاصہ یہ تھا کہ بھی ہم جو لوگ عام لوگ ہیں ویسے ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے ہیں ویسے. اور ایک میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اوپینین یہ تھی کہ بھی آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے. اوکے. اور حضرت عائشہ کے ساتھ دوسری بھی صحابہ تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس، ہی از آلسو اے گریٹ اتھارٹی، کیونکہ وہ تفسیر ہے، ان کے پاس فقہ ہے، حدیث کا نالج ہے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا مانگی تھی. ان کی اوپینین یہی تھی کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ہمارے لیے کیا خلاصہ ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ بھی سفر معراج ہوا ہے، حالت جسمانی کے اندر ہوا ہے. اب یہ بات کہ بھی آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جبرائیل کو دیکھا ہے، یا صرف اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اس کے اندر تو جو ہے نا وہ شک نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہم انشاءاللہ ابھی جو ہے نا وہ باتیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما كذب الفؤاد، فؤاد سے مراد ہے دل. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کذبہ کے معنی ہے جھوٹ بولنے کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا جو کچھ آپ نے دیکھا. مطلب کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا مجھے اس کے اندر شک ہے کہ آپ وہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں؟ تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، سم ٹائم پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میں نے سڑک پر، بازار میں، ہائی روڈ پہ کسی کو دیکھا اور میں نے سمجھا کہ بھی آپ ہیں، آپ دوسری سڑک تھے، اور اس کے اندر میں 100% شور نہیں تھا. ویسے ہمارے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے نا ویسے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو روحانی ان کا جو سفر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جو کچھ ان کو دیکھا ان کے اندر ان کو کوئی شک نہیں ہوا. اس those that he has seen, it seemed that he did not see them first time, he know what he was watching there. تو انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہاں پر ان کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں بعض اوقات ایک چیز کو دیکھوں، میری ذہنی کیفیت ایسی ہو کہ میں 100% نارمل حالت کے اندر نہ ہوں، تو میں کس چیز کو دیکھوں تو میں کہوں کہ بھئی ایسے شک ہو سکتا ہے. یا آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر یو کین ناٹ سے 100% بی شور کہ آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے وہ بالکل وہی ہے. بعض اوقات میں اپنے خواب بعض اوقات لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اور ایسے ہوا ہے کہ میں نے کچھ جاننے والوں کو مثال کے طور پر خواب میں دیکھا، تو ان کو پھر میں نے بتایا کہ بھئی اس طرح میں نے اس حال میں آپ کو میں دیکھا ہے.
تو लेकिन वो ख्वाब जो मैंने देखा है, वो सच है या कुछ और चीज़ है, उसके बारे में हम 100% यकीनी तौर पर नहीं कह सकते हैं। ख्वाब इस ख्वाब दिस इसको कहते हैं ड्रीम है ना, कि आप किसी को कह रहे हैं कोई बात तो आप कहते हैं भी आप ख्वाब तो नहीं देख रहे हैं वैसे। आप लोगों को कहते नहीं भी आप ख्वाब तो नहीं दे रहे, ऐसी बात कह रहे हैं वैसे आप। लेकिन पैगंबर जो होते हैं, उनके जो ख्वाब होते हैं, वो भी हकीकत होते हैं वैसे। क्योंकि पैगंबर के पास शैतान नहीं आ सकता। हमारे पास तो शैतान आ सकता है वैसे, जी। और लेकिन पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला के पास दे आर गार्डेड, दे आर प्रोटेक्टेड। और अल्लाह ताला जब उनको पैगंबर का ओहदा अता फरमाते हैं, मनसब अता फरमाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सलाहियतें भी अता फरमाते हैं। और वो पहले ही दिन से जब उनको पैगंबरी का मनसब मिलता होता है, उनको यकीन होता है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। दे आर नॉट डाउटफुल देयर, जी। तो इसलिए और फिर पैगंबरों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कैटेगरीज रखी हैं। हमको क्या हुक्म दिया गया है, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुली, कि हम पैगंबरों के दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, कि ये जो पैगंबर हैं, इनमें से बाज को हमने फजीलत दी है। जब अल्लाह ताला ने किसी की फजीलत बयान की है, और अगर हम उसको इस तरीके से बयान करें कि किसी दूसरे पैगंबर की तौहीन न हो, तो उसके अंदर हर्ज की बात नहीं। अब इसी बात में आप देख लें कि मेराज के सफर के बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो दलील देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहों से अल्लाह को देखा है, तो वो कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने किसी से कलाम नहीं किया, मूसा अलैहि सलाम से कलाम से सरफराज फरमाया। तो ये मूसा अलैहि सलाम की स्पेशलिटी है, कलीमुल्लाह बन गए। तो ये वो कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ियारत कराई हो वैसे। ठीक है? तो ये आयत ये बता रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा, आपके दिल ने उसको माना। तो बाज़ औक़ात तो होता है ना कि हमारे दिल कुछ और कह रहा है और हमारी आँखें कुछ और कह रही हैं। लेकिन ये देखें, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह की तरफ से एक फजीलत बयान हुई है। पिछले जो हमने पढ़ा था उसमें शुरू में अल्लाह ने क्या फरमाया था, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज नेवर बीन मिसगाइडेड। आपकी नबूवत का ऐलान तो 40 साल की हुआ ना, तो अल्लाह ने क्लियर किया था कि भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कभी मिसगाइडेड नहीं थे। अल्लाह ताला ने हमेशा से उनकी प्रोटेक्शन की। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो कुछ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अगर इससे देखने से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की जात है, इससे मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, इससे मुराद मैनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द किंगडम ऑफ एंड हेवन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अजायब कुदरत है, फरिश्तों की जो जगह हैं, वो तमाम की तमाम जो आपने देखी हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ वैसे। और फिर क्या फरमाया, अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या तुम ब्लेम करते हो, ये उसको शक में डालते हो, या तुम खुद शक में मुब्तला होते हो जो चीज उसने देखी। तो यानी ये सवाल हो रहा है, किन लोगों से सवाल हो रहा है, कि जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन के ऊपर जो है ना वो एतराज कर रहे थे कि भी क्या आपने वाकई तौर पर जो है ये सफर जो है ना आपने किया है, या आपको ख्वाब है, या और ऐसी कोई बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नफी फरमा दी, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीक फरमा दी कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो आप सच कह रहे हैं, और आपने वाकई जिन बातों का आप दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, आपने वो जो है देखी हैं। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, आप नज़ला से तो मुराद हम ये मुराद लेते हैं जो हमारी
नाक से जो पानी गिरता है उसको हम नज़ला कहते हैं, लेकिन नज़ला का असल जो रूट क्या है, कोई चीज जो नीचे गिरती है उसको। और नुज़ूल भी हम इसी को कहते हैं कि जो चीज ऊपर से नीचे डिसेंड होती है उसको हम नुज़ूल कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला। और फिर ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसको, राहू से मुराद जो थर्ड पर्सन है, दिस इज ए पॉसिबिलिटी कि इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला है या इससे मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इसलिए यहाँ हमारे मुफस्सिरीन के दरमियान जो है ना वो इख्तिलाफ हुआ है। और अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर इसको क्यों क्लियर नहीं फरमाया कि अल्लाह के कलाम के अंदर कुछ मुतशाबिहात हैं, कुछ बातें तो क्लियर हैं वैसे, और कुछ बातें मुतशाबिहात हैं। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिनका दिमाग टेढ़ा होता है, जिनके दिमाग के अंदर फसाद होता है ना, वो हर वक्त मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं, उनको और कोई चीजें नजर आती आती है। तो ये अल्लाह का कलाम है, उसने इन बातों को क्यों ऐसे रखा है, उनकी हिकमत को वो खुद ही जानता है। और इसके अंदर एक टेस्ट है वैसे कि जो मुसलमान होगा वो कहेगा आमन्ना, हम इसको मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से है वैसे। तो इसके अंदर दोनों तौजीहात हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा अल्लाह को या जिब्रील अलैहिस्सलाम को। लेकिन यहाँ जो है लफ्ज है उखरा मीन सेकंड, दूसरी, यानी दूसरी मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। क्योंकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो वहां अभी आगे आ रहा है कि एक जगह है जिसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। सिदरा हमारे आजकल बच्चियों के नाम रखते हैं, विच इज वेरी ब्यूटीफुल नेम। और सिदरा जो है बेरी को कहते हैं, बेरी का जो दरख्त होता है ना उसको कहते हैं। अल मुंतहा मीन्स द लास्ट, जहां हर चीज खत्म हो जाती है, वो द लास्ट कनेक्शन है, लास्ट पॉइंट है बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड, कि कोई चीज जमीन से ऊपर नहीं जा सकती जी, और कोई ऊपर से नहीं आ सकती आलम वारसत, वो आखिरी पॉइंट है। आसमान अल्लाह तबारक व तआला अर्श और जमीन से जो चीजें जाती हैं वहां पर, इवन जिब्रील अलैहिस्सलाम कांट गो बियॉन्ड दैट वन। ओके, तो जब सिदरतुल मुंतहा के पास गए हुजूर पाक व्हेन ही वाज क्रॉसिंग देयर, तो वहां जिब्रील अलैहिस्सलाम अपोलोजाइज्ड, आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने माजरत की हुजूर पाक से कि मैं आगे नहीं जा सकता, अगर मैं एक नाखून के बराबर भी आगे गया तो मैं जल जाऊंगा। अब देखें जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या है, वो तमाम फरिश्तों के लीडर हैं वैसे, सरदार हैं वैसे, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका डायरेक्ट राब्ता है, और नूरानी है माशाल्लाह जी, वो नूर से बने हैं। और अल्लाह ताला ने उनको खूबसूरती भी अता फरमाई है, ताकत भी अता फरमाई है, तमाम पैगम्बरों को वही करते हैं। और वहां पहुंचकर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाता हूँ। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जो है वो कंटिन्यू रहता है। और आलम बाला जहाँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसी जगह वहां से गुजरा कि जब मैंने आवाजें सुनी कि वहां कलम जो है पेन उससे राइटिंग हो रही थी, तो वो तकदीर के फरिश्ते जो चीजें लिखते हैं तो उनकी आवाज मैंने सुनी कि वो जो है वहां पर लिख रहे थे। अब ये तमाम की तमाम बातें किस चीज से ताल्लुक रखती हैं वैसे, ये उलूम गैबिया है वैसे, हम इनको इंसान हम इनको नहीं समझ सकते हैं वैसे, जब तक कि हम हमारा ये यकीन और ईमान न हो कि ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा रहे हैं वो सही है वैसे। तो आपने ये बात बयान फरमाई कि मैंने सिदरतुल मुंतहा के पर पे जब पहुंचे तो वहां जिब्रील सलाम ने फरमाया कि मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। और उसके पास जो है ना सातवां आसमान भी है कि जहां पर आपकी मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको वेलकम किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी बातचीत हुई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुजूर से फरमाया कि मेरी तरफ से अपनी उम्मत को मेरा सलाम पेश करो जी। तो उसके बाद क्या है, इन दहा जन्नतुल मावा,
जन्नत के माने तो हम समझते हैं, जन्नत के माने है जन्नत है, और मावा का माना है कि जहां पर पनाह मिलती है। वैसे सिदरतुल मुंतहा के पास एक जन्नत ऐसी है कि जो बिल्कुल आखिरी है, और ये जन्नत है किन का मकाम है? शुहदा। शुहदा जो अल्लाह के रास्ते में उनकी जान जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया है कि तमाम आसमानों के ऊपर उनकी रूहें कहां पर हैं? सिदरतुल जन्नतुल मावा के पास है। एक आपने सुना होगा, जब आप सऊदी अरब जाते हैं उम्रे के लिए, तो वहां उसको कहते हैं जन्नतुल माला। वो जन्नतुल माला उसका कब्रिस्तान का नाम है। वैसे ये जन्नतुल मावा है। वैसे तो जन्नतुल मावा, हम कहते हैं ना कि तुम्हारा मावा मलजा क्या है, व्हाट इज योर रिफ्यूज, व्हाट इज योर प्रोटेक्शन देयर। तो जन्नतुल मावा जो है, वहां पर एक तो ये है कि शहीद जो है उनकी रूहें वहां होती हैं, और दूसरा क्या होता है कि वहां जो बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी ड्यूटियां अता की हैं, वो भी वहां पर उनकी भी रहने की जगह है, अल्लाह ताला उनको दी है कि वो अल्लाह तबारक ताला के करीब जो है वो रहते हैं। इंदहा जन्नतुल मावा। इद यक्श सिदरत मा यक्शा, जब उस सिदरा की जो बेरी का दरख्त है उसने कवर कर लिया जो कुछ वो कवर कर सकती थी। वहां यानी क्या चीज कवर कर सकती थी? मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की जो रूहानी बरकतें हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम चीजें वहां पर मौजूद थी, क्योंकि वो बिल्कुल टॉप के ऊपर थी। और उसके बाद किसी फरिश्ते को ऊपर जाने की मजाल नहीं है, किसी इंसान को जाने की मजाल नहीं है। अब आप देखें कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कितना बड़ा है वैसे, और हमारे लिए कितनी बड़ी फख्र की बात है कि हम आपकी उम्मत में हैं, कि आप उससे भी ऊपर मकाम पे तशरीफ ले गए। और ये हमारे बिलीफ के अंदर है, हमारे यकीन ईमान के अंदर है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आप पहुंचे, जहां पर कि कोई मखलूक नहीं जा सकती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। और ये आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ऑनर अता फरमाया। मा ज़ागल बसर व मा तगा, ये दोबारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब है कि फजीलत बयान कर रहे हैं कि जागा या जीगो के माने हैं कि आप डिविएट होते हैं। जब आप किसी को देख रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम आई टू आई बात नहीं करते हैं, वैसे हम थोड़ा इधर हो जाते हैं, थोड़ा इधर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और अगर सूरज बिल्कुल मतलब है बुलंदी पे हो, खूब गर्मी हो, 60 डिग्री हो, जो क्या कोई इंसान सूरज को डायरेक्ट देख सकता है? वैसे आज सुबह हमारे कुछ भाई देख रहे थे, सूरज बिल्कुल लाल नजर आ था। हम हमने इशराक की नमाज पढ़ने के लिए यहाँ बैठे ना, तो वो देख रहे थे कि भाई इज इट कुड बी साइन ऑफ लैलतुल कद्र। कुछ लोगों में है ना, कुछ ये साइन बनाए हैं, अल्लाह ताला बता जाता है, लेकिन वाकई सूरज बहुत सुर्ख था। तो सूरज को या लाइट जब बहुत ज्यादा तेज हो तो हमारी निगाह उसको नहीं देख सकती है। और जब चांद गिरन होता है, सूरज गिरन होता है, तो हमारे यहाँ क्या मतलब है, लोग यहाँ तो देखते हैं, उसका तमाशा करते हैं, लेकिन हमारी शरीयत का क्या हुक्म है कि आप अपनी आंखों को नीचे रखें, वैसे कि आपको नुकसान हो सकता है वैसे। और वो जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला के अपने प्लान के तहत हो रहा है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां मुशाहिदा किया तो ये एक नूरानी बात थी, एक रूहानी कैफियत थी। और कि कह रहे हैं कि आपकी निगाह एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं हुई, ये जिस चीज को आप देख रहे थे उसी पे आप फोकस थे। वैसे बाज औकात तो ये है कि भाई रूहानी तौर पर किसी की बुजुर्ग के सामने आप जब बैठते हैं तो आप आंखें नहीं मिलाते हैं, आप सिर नीचे करते हैं। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सहाबा किराम बैठते थे, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं अभी, सिर नीचे करके बैठते थे, हुजूर को डायरेक्ट नहीं देखते थे। वैसे ये भी बेअदबी हो सकती है। वो सिर ऐसे नीचे करते थे कि अगर उस यहाँ पर परिंदा बैठा हुआ है तो वो परिंदा भी मुंह नहीं होगा। और कौन सिर्फ आंखें मिलाते थे हुजूर के साथ? हजरत अबू बकर और उमर। में सिर्फ ये दो सहाबी थे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मतलब है कि बातें करते थे। और एक सहाबी कहते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया कैसे है तो मैं नहीं बयान कर सकता, कि आपका रोब इतना था
کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، ویسے میں آپ کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کرتا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے اور وہاں آپ نے دیکھا تو ما زاغ البصرو، تو آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، فوکس. وما طغا، اور طغا کے معنی ہوتے ہیں ٹرانسگریس کرنا. دریا کے اندر جب سیلاب آتا ہے تو پانی جو اس کی لیول ہوتا ہے اس کے اوپر جو چڑھ جاتا ہے اس کو طغیان کہتے ہیں. تو جب ایک انسان ایک لمیٹیشن کو کراس کرتا ہے تو اس کو بھی طغیان کہتے ہیں. آپ کو کہا جائے کہ بھی یہاں جیسے ہمیں مسجد میں یہاں ہے کہ جی نو شوز بیونڈ دیٹ، اگر آپ شوز لے کے جائیں گے دین یو آر کمیٹنگ طغیان، کہ آپ رولز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. ویسے تو وہ سیلاب کی جو دریا کے اندر جو اس کی جو ایک لیول بنی ہے، اگر پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم طغیان کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ وہاں پر تھے عالم انوار کے اندر تو وہاں بھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو وہاں کے نارم کے خلاف تھی. یعنی اٹ لکس ٹو the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that everything was to him natural. اس کو ایکسپیرینس تو فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا، لیکن ان کے لیے کوئی چیز ایسی عجیب و غریب نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. اب یہاں بغیر کمپیریزن کے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اگر آپ مینٹین کر گئے دین یو ول بی ایبل ٹو سی می، اگر نہیں ہوا تو پھر مطلب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو نورانی کیفیت تھی آپ مدہوش ہو گئے. جب آپ دوبارہ مطلب ہے کہ آپ کو وہ ہوا تو آپ نے اللہ سے کیا فرمایا، سبحانک اللہم، اللہ کی ذات جو ہے نا آپ کی بڑی ہے. ویسے لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. حالت بیداری کے اندر آپ نے یہ تمام کی تمام چیزیں دیکھی اور آپ کی جسمانی کیفیت جو تھی وہ بھی انٹیکٹ تھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. جی، اور یہ جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے، صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ کی جو تخلیق کی نشانی ہے، مثال کے طور پر آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا، آپ نے دوزخ کو دیکھا، آپ نے فرشتوں کے کام کو دیکھا کہ جس آسمان پہ بھی آپ تشریف لے جاتے تو جبرائیل علیہ السلام جسے ہم نوک کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام وہاں نوک کرتے تھے اور وہاں سے جواب ملتا تھا کہ کون آیا ویسے، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ میں جبرائیل ہوں، اور ان سے فرشتہ پوچھتا تھا کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر وہ فرشتہ پوچھتا تھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے، کیا یہ خود آئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر ان کے لیے دروازہ آسمان کا کھولا جاتا. اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، ویسے ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ سکتی نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں ویسے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی اصلی حالت میں کہ ان کے 600 پر ہیں ویسے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے یہ بھی کاؤنٹ کر لیا کہ ان کے کتنے پر ہیں ویسے. بعض اوقات آپ کسی کو پہلی دفعہ دیکھیں تو شاید کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی انسائٹ اتنی ڈیپ ہو کہ دے کین کمپریہینڈ ایوری تھنگ، اوپر سے ٹاپ تک وہ دیکھ لیتے ہیں ویسے. لیکن اگر آپ کو مطلب انسائٹ اتنی ہو، بعض لوگ کہیں گے اس نے قمیض کیسی پہنی تھی، ٹوپی کیسی پہنی تھی، ان کے ناخن کیسے تھے، ان کا چلنا کیسے تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر جو پھیلایا تو وہ پورا ہورائزن کو اس نے کور کر لیا. یعنی جبرائیل علیہ السلام کے پر جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، ان کی اتنی عظمت ہے. تو یہ تمام کی تمام کچھ نشانیاں ہیں کہ جو مینشن کی گئی ہیں احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا.
السلام علیکم پروفیسر صاحب. تو رعا کے معنی ہے کہ جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ویسے. اگر یہ خواب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے خواب کے اندر دیکھا، لیکن حضور صاحب نے ان کو خود جو ہے وہ انہوں نے آپ کو دیکھا. تو یہ تمام کی تمام جو صفات جو ہے بیان ہو رہی ہیں کن کی؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی صفات اور کوالٹیز جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں. اور یہ آیت نمبر 18 ہے ویسے. اب اس کے بعد اب جو گفتگو کا انداز ہے وہ چینج ہو رہا ہے ویسے. یہاں تک جو پوری جو سٹوری تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر کی تھی، اب جو اصل جو بات آ رہی ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یہ تمام کی تمام پچھلی جو 18-19 آیتیں ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا ذکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضائل ہیں ان کا ذکر ہے. اب جو اصل موضوع آ رہا ہے اس کے بارے میں ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضیزى. تو ان لوگوں کے جو عقائد تھے، اور عقائد وہ تھے کہ جو لاجک کے اوپر، عقل کے اوپر بیس نہیں تھے، بلکہ کس کے اوپر بیس تھے؟ فیری ٹیلز کے اوپر. اور کسی نے کوئی چیز شروع کر دی، لوگوں نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، اس کے اوپر غور نہیں کیا، اور اس کے پیچھے جو ہے نا لوگ چل پڑے. اور آپ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا ایک سٹائل ہے کہ اکثر یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. But majority of people they don't know. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. لیکن اکثرهم لا يشکرون. اس طرح کی ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اکثریت یا تو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اکثریت کے پاس یا تو علم نہیں ہے، یا اکثریت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں. تو لوگوں کے پیچھے جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں. اور انہی میں سے یہ بات تھی کہ انہوں نے مختلف قسم کے بت بنائی ہوئی تھے، اسٹیچوز اینڈ آئیڈلز اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہے. جی یہ اس کو انہوں نے بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا. تو ان سے بات یہ ہوتی تھی کہ جس چیز کو آپ نے بنایا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی خدا جو ہے وہ تو کریٹر ہے، اور جو کریٹر ہے he deserves to be a deity to be worshipped there. تو یہاں بات جو تھی وہ مختلف تھی. تو سوال ان سے یہ ہو رہا ہے افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. یہ لات، عزا اور منات یہ ان کے 3 بہت بڑے بت تھے، ان کی یہ بڑے بت تھے، اور ان کی وہ بہت عزت کرتے تھے. اور جن عبادت گاہوں کے اندر انہوں نے یہ بت رکھے تھے اس کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں. وہ وہاں پر طواف کرتے تھے، وہاں پر جانور قربان کرتے تھے، وہاں پر منتیں مانتے تھے، اور ان کی قسمیں کھاتے تھے بس. اور ان کی ڈیٹو کاپی انہوں نے کعبہ شریف میں بھی رکھی ہوئی تھی ویسے، کہ اگر کوئی وہاں پر طائف میں ایک بت ہے، اس کا مندر ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا ہے، یا کسی اور جگہ، تو کم از کم اس کو یہاں مکہ میں آئے گا، کعبے میں آئے تو اس کی تصویر یا پڑی ہوگی، اس کی وہ زیارت کرے گا اور اس کے سامنے وہ جھکے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہے ہیں افرأیتم اللات والعزى. کیا تم نے لات اور عزا کو تم نے دیکھا ہے ویسے کہ واقعی وہ کیا چیز تھے جن کو تم خدا سمجھتے ہو ویسے؟ وہ منات، اور یہ دوسرا ایک تیسرا جو ہے نا ان کا بت تھا، ان کو آپ نے دیکھا ہے یا بغیر دیکھے آپ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ان میں سے ایک بت کیا تھا کہ ایک جو شخص تھا وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا جی، اور اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ ہو گئی.
اب جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پہ کیا کیا کہ پوری ایک عمارت بنا دی ویسے، اور پھر وہ ایک انسان تھا لیکن اس کو انہوں نے معبود کا درجہ دے دیا کہ یہ خدا ہے، اور اس کی زیارت کرتے تھے اور وہاں پر جا کے وہ منتیں مانتے تھے. یعنی اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اس کو خدائی کا درجہ دیا. حالانکہ وہ ایک انسان تھا، ٹھیک ہے حاجیوں کو پانی پلانا اچھی بات ہے، لیکن وہ انسان مر گیا تو انہوں نے اس کی قبر کو جو ہے نا اس طرح کا سٹیٹس دے دیا کہ وہاں جا کے وہ جاتے تھے اور منتیں مانتے تھے. اور اسی طرح دوسرے جو تھے ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ لوگ انہوں نے اس طرح گھڑے ہوئی فیبریکیٹڈ چیزیں انہوں نے بنائی تھی اور ان کو وہ خدا کا درجہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے سوال کر رہا ہے ویسے کہ کیا ان جن کو تم لوگ خدا مانتے ہو ان کے بارے میں کبھی تم نے غور بھی کیا ہے، کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ واقعی معبود ہے کہ نہیں ہے ویسے. اور یہ تو ایک ان کا شرک کی بات تھی ویسے کہ شرک کے خلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جہاد کیا. ویسے شرک کے خلاف جہاد ڈز ناٹ مین کہ آپ نے شرک کے خلاف میدان جنگ میں تو آپ گئے، لیکن شرک کے خلاف جہاد کا مطلب ہے کہ بھی عقیدے کے طور پر کہ ان کے دماغ سے شرک کو نکال دیں. ویسے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جہاد کیا ویسے. اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے توحید کو اتنا اسٹیبلش کر دیا کہ آپ نے یہ اپنا یقین ظاہر فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اندر شرک دوبارہ آئے گا. یعنی شرک کو آپ نے روٹ آؤٹ کر دیا. لیکن مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہارے اندر دنیا آ جائے گی اور دنیا کے اوپر تم لڑو گے. دیکھو حضور صاحب نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ شرک دوبارہ جزیرہ عرب کے اندر نہیں آئے گا. جی لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اندر کیا چیز آئے گی؟ دنیا آئے گی اور دنیا کے اوپر تم لڑو گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہو رہی ہیں نا ویسے. جی تو یہ آپ نے ان کو اس بات کی وارننگ دی تھی. ایک دوسری جو بیماری اور بدعقیدگی تھی ان لوگوں کے اندر وہ کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ویسے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کر سکتے تھے. ویسے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن ان کا بھارکافی عقیدہ تھا. تو فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا میل تمہارے لیے ہیں بیٹے اور انثی مؤنث یعنی بیٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. ویسے یعنی یہ تم نے کہاں سے یہ چیز لی ہے؟ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ ویسے تو کیا فرمایا تلک اذن قسمت ضیزہ. قسمت کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن کو، ڈیویژن. کوئی چیز آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن. ضیزہ مینز انفیئر. یہ جو ہے نا ظالمانہ تقسیم ہے. یہ ظالمانہ تقسیم ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے تو فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دے دیا اور آپ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں. یہ فیئر تقسیم نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے نا غلط ہے. حقیقت کیا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ صرف نام ہے، اسماء جن کو تم نے منتخب کیا ہے، جن کو تم نے نام دیا ہے. سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. سوائے اس کے کہ یہ نام ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. کہ نہیں تم نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی صرف تمہاری زبان سے ہے ویسے. اور تم نے کہا کہ یہ جو بت ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ خدا ہے، یہ نام ہے صرف. وہ پتھر ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ویسے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. سلطان کے معنی میں ہم تو اردو زبان میں کہتے ہیں نا سلطان بادشاہ ہے ویسے، لیکن سلطان کی ایک میننگ ہے ایویڈنس، ثبوت. جی تو بادشاہ کو چونکہ سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو
تو یہاں قرآن کے اندر سلطان کے معنی کیا ہے؟ ثبوت کے. کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. ضا اور نون کے معنی میں زن کے معنی میں کہتے ہیں گمان کو. اسمپشن، کوئی چیز آپ گمان کر لیں اور اس گمان کی بنیاد پہ آپ اتنا اس کو چڑھائیں کہ اس کو آپ عقیدہ بنا لیں. جی میں آپ کے بارے میں کوئی گمان کر لوں کہ آپ جا رہے تھے، آپ ایسے دیکھ رہے تھے. آئی مے بی رانگ، آئی مے بی رائٹ، لیکن اس کی ہائپوتھیسس کی بنا پر میں کوئی عقیدہ اسٹیبلش کروں تو وہ رانگ ہے. ویسے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان یتبعون الا الظن، یہ صرف فالو کر رہے ہیں کس کو؟ گمان کو فالو کر رہے ہیں، اسمپشن کو فالو کر رہے ہیں. اینڈ they don't have any certainty. جی وما تهوى الانفس، انفس پلورل ہے نفس کی. جو ہماری جو سول ہے اس کی جو خواہش ہے وہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان باتوں کی پیروی کریں. کیوں؟ کہ بتوں کو خدا ماننے سے ان کی وہاں جاگیرداری ہے، ان کا ذریعہ معاش ہے، ان کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کی ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہے، اور اس کو وہ مینٹین کرتے ہیں. یہ تمام جو بینیفٹس ہیں اور سٹیٹس کے لیے تحول انفس، ہوا کہتے ہیں نا خواہش کو، ہوا یہوی کے میں نے خواہش کو، تو جو ان کی ڈیزائر ہے مطلب ہے کہ اس کو وہ فالو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، بے شک ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے. جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی تو ان کے پاس ایکسکیوز تھا کہ وہ اندھیرے میں تھے اور اپنے باپ دادا کی پرانی باتوں کو فالو کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا تھا، اور ان کے پاس دیگر جو قومیں ہیں ان کے ساتھ کوئی اتنا واسطہ نہیں تھا. ہاں یہودی اور عیسائی کو جانتے تھے، ان کی تعلیمات کو جانتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن صرف بزنس کی حد تک تھا، زیادہ تعلق نہیں تھا، اور یہ لوگ زیادہ ان سے انوالو نہیں ہوتے تھے اور اپنے آپ تک رکھتے تھے. تو اب ان کے پاس جب ہدایت آ گئی ہے تو کیا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل سکتا ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگ ہماری کتنی تمنائیں ہوتی ہیں، ہماری کتنی خواہشات ہوتی ہیں، اور ہماری کچھ خواہشات پوری ہوتی ہیں، کچھ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر کیا ایک مسلمان کو صبر کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے علم میں میرے لیے بہتر ہے. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہمارے ہے نا، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے مجھے مل جائے ویسے، لیکن اللہ کے علم کے اندر یہ چیز کا مجھے ملنا میرے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ کے علم میں یہ چیز مجھے ملنا بہتر ہے بس. تو اللہ مجھے وہ عطا فرمائے گا. تو اللہ کی طرف سے جو مل جائے انسان اس کے اوپر شکر کرے، صبر کرے، اور اللہ کی رضا کے سامنے تسلیم خم کر دے. تو یہ مسلمان کا کام ہے کہ شکر کرے. تو کیا انسان کو سب کچھ وہی ملتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ نہیں. یہ ایک حقیقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیان فرمائی. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے کہ آخرت، یعنی انسان جب مر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرا نظام قائم فرمائے گا. اور اولا کا مقصد ہے کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ویسے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، تو یہ تمام کی تمام جو خدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے نا بلونگ کرتی ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ نجم کی. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے. فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں. فرشتے انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں.
مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک حدیث پاک میں کیا ہے کہ جب ایک نمازی مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ذکر میں بیٹھتے ہیں، نماز جو فرض امام صاحب نے پڑھا لی نا، اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں، تو جتنی دیر تک وہ ذکر میں رہتے ہیں اور ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفرہ ورحمہ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس بندے پر جس نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اس کی تو مغفرت فرما اور اس کے اوپر تو رحم فرما. تو اس لیے یہ مسنون ہے کہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ اذکار کی جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہم گناہ گاروں کے لیے دعائے مغفرت کریں اور دعائے رحمت کریں. اور ویسے بھی اللہ کے فرشتے جو ہیں، خاص طور پر وہ فرشتے کہ جنہوں نے عرش الہی کو تھاما ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی تو مغفرت فرما اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں اور ان کی سفارشیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں ایک حقیقت بیان فرمایا ہے کہ جو ان لوگوں کا عقیدہ تھا مشرکین کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ویسے جی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو استعمال کریں گے اللہ کے ہاں سفارش کے لیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں ویسے، چپے چپے کے اوپر اللہ کا ایک فرشتہ ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، اس کا سارا کام ہی یہی ہے ویسے کہ وہ قیام میں رہے، رکوع میں رہے یا سجدے میں رہے. تو اس کا تو بہت بڑا مقام ہے نا. ایک انسان اللہ کی ہر وقت عبادت کرے تو اس کا مقام تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ایک فرشتہ جو ہے ہمیشہ اس حال میں ہے، رکوع کی حال میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، اس کا تو بہت بڑا مقام ہوگا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان کے اندر کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کسی کام کی نہیں ہے، ان کی شفاعت کسی کام کی نہیں ہے، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ کی اجازت ہوگی اور اجازت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپروو کرے گا، ویرضی، اور اللہ اس کو پسند بھی کر لے تو پھر اس کی سفارش جو ہے وہ کام آئے گی. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے جو عقیدے میں یہ بات ہے فرشتوں کے بارے میں کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہاری سفارش جو ہے وہ تب کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجازت دے گا. اور یہی حال ہوگا قیامت کے اندر، اللہ کے پیغمبر جب سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، اللہ کے نیک بندے جب سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر اجازت نہیں ہوگی تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ہے تو وہ فرشتے خدا کی خدائی میں کیسے شریک ہو گئے؟ ویسے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اپروول کے، تو تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ نجم کی، اور ہم یہاں پر کنکلوڈ کر رہے ہیں 26 ہے، یہاں پر ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے یہاں بھی مہمان بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا میں کس حد تک میں پیغام پہنچا سکا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اس میں بڑے عظیم پوائنٹ تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ آپ ہم سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ رمضان سب کے لیے مبارک انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے. دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. آپ سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں.